أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. लफ्ज़ तर्जमा इसका, और लोगों में से कुछ लोग हैं मैं यकूल जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि हम ईमान लाए, आमन्ना हम ईमान लाए, हम लगता है आमन्ना से बिल्लाहि किस पर, अल्लाह पर, वबिल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन अल्लाह क्या फरमा रहा है, ये हरगिज़ ईमान वाले नहीं हैं। ये मुनाफिकों की तरफ इशारा है। और ये अब इसकी थोड़ी सी तफसीर फिर मैं बाद पीछे भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको, जो हमने पढ़ा एक रुकू उसके बारे में थोड़ा सा करेंगे। तो ये जो है ये मदीना में 16 कम से कम 16 रुकू ये मदनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके अब मदीना में गए, मदीना पहुंचने के बाद उनको वहाँ पर जो था अब्दुल्ला बिन उबई, वो मुनाफिकों का सरदार था, रईसुल मुनाफिकीन उसे कहा जाता है। वो वहाँ पर उसकी ताजपोशी होने वाली थी। अब ताज भी तैयार हो चुका था, अब ताजपोशी होने वाली थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे तो वहाँ के सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम लिया और कुरान को थाम लिया, और उसकी ताजपोशी जो थी वो बिखर गई, क्योंकि वो एक ऐसा सरदार था, उसको ताजपोशी होने वाली थी, मदीना का सरदार बनाने जा रहे थे उसको, बहुत बड़ा सरदार। तो उसकी ताजपोशी बंद हो गई, क्योंकि कुरान और नबी जब आए तो उसकी सारी जो तैयारी थी वो धरी की धरी रह गई। अब उसने एक लश्कर अपनी जो तैयार, कुछ लोगों ने उसका साथ देना छोड़ दिया, कुछ लोग अब उसके चेले चाटे जो बड़े करीब थे वो उसके साथ रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने सामने से अटैक नहीं किया, वो सफ में आते थे, वो अगली सफ में होते थे, नमाजें पढ़ते थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना वो रहते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी किसी कमजोरी, क्योंकि मुनाफिक का जो किरदार है वो बड़ा खतरनाक होता है, मुनाफिक को जब भी वजन बढ़ता है तो एकदम वो खिसक जाता है। जब भी मुनाफिक पर वजन आता है कोई भी चीज तो वो खिसक जाता है, वो पीछे हट जाता है। जब भी मुनाफिक को कोई अच्छी चीज दो तो वो सबसे आगे आ जाता है। अगर आपने मस्जिद का छत डालनी हो लकड़ी की, मुनाफिक उठकर बोलेगा नहीं लकड़ डाले। अगर आपने प्लास्टर का, मुनाफिक कहेगा नहीं टाइलें लगानी। मुनाफिक एक कदम आगे होता है, मगर जिस वक्त करने की बारी है उस वक्त 10 कदम पीछे चला जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में अब कुछ हदीसें भी हैं, क्योंकि वो नमाज में कसमसाते हैं, उनका दिल मस्जिद में नहीं लगता है, वो आएंगे तो आखिरी सफ में आ जाएंगे, बैठेंगे। मतलब कुछ ऐसे भी मुनाफिक होते हैं जो नमाज में भी कसमसाते हैं, तो जब वो बात करते हैं तो गाली गलौज पर उतर आते हैं। उस वक्त न उनको नमाज याद रहती है, न कुरान याद रहता है, न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत रह जाती है, और बात बात पर उसका कसम करते हैं। जब कहीं लड़ाई हो तो गाली पर उतर आते हैं एकदम, और कहीं ऐसी मसला हो तो बात बात पर कस्में करते हैं, कस्में खाते हैं, और नमाज में वो उगताते हैं, दिल नहीं लगता है, कसमसाते हैं, नमाज पढ़ेंगे, सुजूद आगे आधे करेंगे, रुकू आधे करेंगे, मतलब उनको नमाज पढ़ने का तरीका भी वही ऐसा होगा, उनकी पहचान यही है। क्योंकि जब वो गुस्सा बहुत करते हैं, लड़ाई करेंगे तो एकदम वो गाली गलौज पर उतर आएंगे। तो किसी चीज़ के बारे में आप वो एकदम कसम करें, तो इनकी पहचान बताई गई। और यहाँ पर कहा गया वमीन अन्नास मन यक़ूलु, लोगों में कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर,
وہ آخرت ان کو اللہ پر ایمان ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نشاندہی کا ہم تو نہیں کر رہے ہیں. ہماری کیا مجال کہ ہم نشاندہی کریں. کر کون رہا نشاندہی؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشاندہی ان کی کرا رہا ہے کہ لوگوں میں لوگ ہیں کچھ کہتے ہیں جو من یقول آمنا باللہ کہ ہم ایمان اللہ پر لائے اور آخرت کے دن پر بھی وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ہمیں ایمان ہے. اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو ٹوک الفاظ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایمان والے ہی نہیں ہیں. اب جن کی نشاندہی اللہ کر رہا ہے جن کی نشاندہی اللہ کر رہا تو اس اللہ سے بڑھ کر عالم تو ہو نہیں سکتا کوئی. وہ اللہ نشاندہی کر رہا ہم تو نہیں کر رہے. قرآن کہہ رہا ہے. یہ دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. منافقت کا یہ بہت آگے چلے گا تھوڑا سا. اس کے بعد پھر رکوع بدلتے رہیں گے. تو یہاں پر اب جو ہم نے پیچھے رکوع پڑھا جس کا ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تو ہم نے ایک دو جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم رحمان مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم دکھا ہمیں سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا جو نمازے گئے. وہ کیا ہے؟ صحابہ کا راستہ پیغمبروں کا راستہ جن کو نوازا اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام ہوا اللہ کی طرف سے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے جن پر تیرا غضب. یعنی ہم اچھے لوگوں کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. ہماری دل خواہش ہم یہ دعا کرتے ہیں نماز میں تقریباً میرے خیال میں یہ کوئی 64 بار ہم دن میں پڑھتے ہیں. 64 رکعتیں ہوتی ہیں کم سے کم نماز. تو اتنی بار ہم دن میں دعائیں کرتے ہیں اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں اللہ سے نہیں. یہ کوئی 32 رکعتیں تھوڑے سجدے ہیں. تو 32 بار ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اب اس کے بعد اللہ نے ہمارے سامنے قرآن رکھ دیا کیونکہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ 6 صفات ہیں 6 شرطیں ہیں اللہ کی طرف سے. پہلی شرط کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے ہدایت ہے پرہیزگار. پہلی شرط ہے پرہیزگاری. کسی بھی کام اسلام کی بنیاد پرہیزگاری پر ہے. کوئی بھی اسلام میں آپ کام کرنا چاہتے ہو اس کی پہلی شرط پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری کے بغیر وہ کام ناممکن ہے. اسے ہم پورا کر ہی نہیں سکتے جب تک نہ ہمارے اندر پرہیزگاری ہو. اس کے بعد ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب جو لوگ ایمان لائے غیب پر. الذین یؤمنون بالغیب. شرط دوسری ہے غیب پر ایمان لانا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرنا پڑھنا نہیں قائم کرنا جماعت سے پڑھنا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ تیسری شرط ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اللہ نے جو رزق دیا اس کو اپنے آپ پر بھی خرچ کرنا اور اللہ کے محتاج بندوں پر بھی خرچ کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ جو آپ سن پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھنا ہے اور جو آپ سن سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان ہونا چاہیے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے. ان کے لیے کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 6 صفاتیں 6 خصلتیں پائی جاتی ہوں. اور وہی لوگ کامیاب ہیں. کامیابی ہم دنیا داری میں ڈھونڈتے ہیں باقی چیزوں میں وہ نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جن کے اندر یہ 6 صفاتیں پائی جاتی ہیں جو اس پر عملی زندگی جن کی عملی زندگی ان کاموں میں ہوتی ہو گزرتی ہو. تو اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرهم جن لوگوں نے بے شک لگایا ہے ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے انکار کیا سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرهم آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں نہیں لانے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ان کے دلوں اور کانوں پہ اللہ نے مہر کر دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوۃ ان کی
کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے، بہت بڑا عذاب اللہ نے رکھا ہے کہ جو آیتوں کو پڑھتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے ہیں ان کے لیے عذاب رکھا۔ یہ تو ایک رکوع آ گیا، یہاں پر دونوں چیزوں کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا، انکار کرنے والوں کے لیے عذاب اور اقرار کرنے والوں کے لیے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب ہیں اور ہدایت پر ہیں۔ کون لوگ؟ جو یہ 6 شرطیں مانتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کو منان سمجھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس میں وہ کچھ نقطے نہیں ڈھونڈتے۔ اب یہاں سے موضوع ہی بدل گیا ہے، یہاں سے ایک دم موضوع منافقت کی طرف آ گیا، کیونکہ جب دین اسلام میں دین پھیلتا ہے جس وقت کچھ چند لوگ اٹھ کر منافق ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ 6 شرطیں ہیں ایمان کی، اس کے بعد انکار کی طرف آیا موضوع تھوڑا سا، اب سیدھا آ گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اب سیدھا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اب ایمان والے کیوں نہیں ہیں وہ ہم کل کی آیت میں انشاءاللہ برابر اللہ تعالیٰ نشان دے، اب ان کی کرتے جا رہا ہے تقریباً ایک رکوع تک، یہ جو مسلسل دوسرا رکوع ہے کہ منافقوں کی طرف اشارہ ہے، جو ہے پوری ان کی خصلتیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں سمجھائے گا کہ کیا کیا چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ کہتے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال پڑھنا ہے کسی کو؟